ماہ ربیع الاول اپنے اختتام کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کو یہ سعادت حاصل ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مقدس کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 40 سال گزارنے کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور اس مہینے کو یہ نصیب بھی ملا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد ہجرت کی تو بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سالہ مدنی دور اور 63 برس کی عمر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی اور صحابہ کرام پر قیامت سے بڑی قیامت آ گئی، وہ بھی مہینہ کوئی اور نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اماں آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور میرے پیٹ میں آئے تو میں نے اگر کبھی سنگریزے پہ قدم رکھا تو اللہ نے اسے موم کر دیا، میں اگر راستے سے گزرتی تو پتھر اور چٹانیں مجھے سلام کرتے تھے۔ اور اماں آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی اور لوگ پانی بھرتے تو کنواں میں پانی نیچے ہوتا، جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی کنویں کی مڈیروں کے پاس آ جاتا۔ اماں آمنہ کہتی ہے کہ ایک دن مجھے حضرت عبد المطلب میرے سسر نے یہ تانا دیا کہ بیٹی میرے دل میں ابھی عبداللہ کا غم تازہ ہے اور تو نے خوشبو کا استعمال کیا۔ تو میں نے کہا ابا جی میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اللہ نے میرے پسینے سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں رات کو سو جاتی تو خواب میں مجھے پچھلی امتوں کی نیک بیبیاں سلام کہتی، جنت کی حوریں سلام کہتی۔ پیغمبر علیہ السلام پھر جب تشریف لے آئے تو اماں کہتی ہیں کہ اس صبح گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، روشنی پھیل گئی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اماں کہتی ہیں بچہ آتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، حضور تشریف لائے تو ایسا نہیں لگا کہ نہلایا جائے، ایسا لگا کہ حضور گویا نورانی نہلا کے آئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام آئے تو بچہ پیدا ہو تو بال تراشنے پڑتے ہیں، میرے مصطفیٰ آئے تو بال تراشے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے تو بال پہلے سے بنے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، حضور تشریف لائے تو مختون پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے تو ہر جگہ خوشبوؤں کا بسیرا اور اجالا ہی اجالا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے غریب گھر میں، میرے مصطفیٰ تشریف لائے سر پہ باپ کا سایہ نہیں یتیمی کے سائے میں تشریف لائے۔ پاک پیغمبر تشریف لائے تو گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا رب کریم آیا تو نبیوں کا نبی ہے، آیا تو امام الانبیاء ہے، آیا تو وہ ہے جس کے صدقے سے چاند اور سورج منور ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ حضور آئے اور گھر میں جلانے کو تیل بھی نہیں ہے، اور حضور آئے سر پہ والد کا سایہ بھی نہیں ہے۔ مشیت یہ کہنا چاہتی ہے قیامت تک غریبوں کا دوست کوئی نہ ہوگا، دل چھوٹا نہ کریں، میں محمد تم غریبوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ یتیموں کے ساتھ یاری لگانے والا کوئی نہ ہو تو کوئی یتیم دل چھوٹا نہ کرے، میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر آ گئے، پاک پیغمبر کی آمد کی اطلاع ابو لہب کو ملی تو اس نے باندی کو آزاد کیا۔ یہ اس کا کمال نہیں، میرا نبی آیا ہی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے تھا۔ ابو جہل کو اطلاع ملی، اس نے اونٹ ذبح کیا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔
یہ ابو جہل کا کمال نہیں، میرا نبی آیا ہی غریبوں کو کھلانے کے لیے تھا۔ پاک پیغمبر جس سال میں تشریف لائے اس سال میں اللہ نے دنیا میں کسی بھی حاملہ عورت کو بیٹی نہیں دی، ہر عورت نے بیٹے کو جنا، چونکہ رب کی رحمت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی جس سال میں میرا نبی آئے اس سال میں کوئی بچی زندہ درگور کر دی جائے، اس سال میں کوئی بچی پیدا ہو اور ماں باپ اسے نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہر حاملہ عورت کو بیٹے عطا کیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری پر، پاک پیغمبر کے آنے پر خاندان میں خوشیوں کا اظہار ہوا، لیکن ہم نے دیکھا جب حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے دائیاں آئیں تو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ دائیوں میں کمزور ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے انتخاب حضرت حلیمہ کا کیا۔ حلیمہ کی سواری بھی کمزور ہے، لیکن حضور کے لیے اللہ نے انتخاب حلیمہ کی سواری کا کیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں بھی غربت کے بسیرے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کے لیے انتخاب حضرت حلیمہ کی جھونپڑی کا کیا۔ میں نے کہا رب کریم، آیا نبیوں کا نبی، آیا رسولوں کا رسول، آیا اماموں کا امام، لیکن آیا تو غریب گھر میں، آیا تو غریب سواری پر، آیا تو غریب کی جھونپڑی میں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مشیت کہتی ہے یہ نہ دیکھو کہ حضور کے سر پہ باپ کا سایہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو اس یتیم کے قدم حضرت آمنہ کی گود میں آئے تو ہم نے آمنہ کو اونچا کر دیا، اس یتیم کے قدم حلیمہ کی گود میں آئے ہم نے حلیمہ کو اونچا کر دیا، اس یتیم کے قدم حلیمہ کی سواری پہ آئے ہم نے حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا، اس کے قدم حلیمہ کی جھونپڑی میں پہنچے ہم نے حلیمہ کی جھونپڑی میں برکتوں کے بسیرے کر دیے، اس یتیم کے قدم اگر ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ پہنچے ہم نے ابو بکر صدیق کو اونچا کر دیا، اس کے قدم اگر حبشے کے کالے بلال اس کی محبت میں اور غلامی میں آ گئے ہم نے حبشے کے کالے بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے آذان دلوا کے بتا دیا یہ محمد دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ مکہ کے سرداروں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے اگر ہم سردار کلمہ پڑھیں گے تو محمد کے غلام بن جائیں گے، لیکن اللہ نے حضور کی غلامی میں سب سے بڑی سرداری رکھی تھی۔ بڑے بڑے حسب والے، نسب والے، قبیلے والے، پیسے والے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے باغات والے، بڑے بڑے محلات میں جا کر بیٹھنے والے، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے۔ پاک پیغمبر نے شام دیا تو حبشے سے آنے والے بلال کو دیا، پاک پیغمبر نے شام دیا تو روم سے آنے والے صہیب کو دیا، پاک پیغمبر نے شام دیا تو فارس سے آنے والے سلیمان کو دیا، اور پاک پیغمبر کے قدموں میں آنے کے بعد وہ کیا تھے؟ سید کہتے ہیں سردار کو، سیدی کہتے ہیں میرے سردار کو، اور سیدنا کہتے ہیں ہمارے سردار کو۔ عمر حسب میں اعلیٰ، نسب میں اعلیٰ، قبیلے میں اعلیٰ، اور حضرت بلال قبیلہ بھی کمزور، حسب نسب بھی کمزور، رنگ و شکل و صورت بھی نہیں ہے، لیکن جب حضرت بلال حضرت عمر کے سامنے آتے تو عمر یہ نہیں کہتے تھے بلال حبشے کا کالا غلام آ گیا، بلکہ کہا کرتے تھے او لوگو سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ اللہ نے جو سرداری میرے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھی ہے وہ سرداری اور کسی جگہ پہ ہے کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ سرداری کا دعویٰ کرنے والے، کبھی طائف کی وادیوں میں سرداری کی چمک دمک، کبھی مکہ کی وادیوں میں سرکاری کی چہل پہل، اور آ کے کیا کہنے لگے؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر کہا یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ایک رب ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں، یہ جو بات کی جا رہی ہے ایک رب ہے جو حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لگتا ہے یہ بات کوئی نئی بات ہے، ورنہ یہ بات اگر پتہ ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد کو پتہ ہوتی۔ کبھی سرداران طائف اور سرداران مکہ آ کر کہتے اچھا سرداری تمہیں ملنی تھی، اچھا جبرائیل نے آنا تھا تو تمہارے پاس ہی آنا تھا، قرآن اترنا تھا تو تمہارے اوپر ہی اترنا تھا۔ قرآن مجید جا بجا کہتا ہے کہ بھئی وہی کس پہ اتارنی ہے یہ فیصلہ مکے کے سردار کریں گے یا عرشوں کا رب کرے گا، وہی لے کر کس پہ جبرائیل جائے گا یہ فیصلہ عرشوں کا رب کرے گا یا مکہ کے سردار کریں گے۔ پاک پیغمبر پر جبرائیل آئے، پاک پیغمبر پر قرآن لے کر آئے، پاک پیغمبر کے ساتھ جو جو جڑتا گیا
اللہ ان کو مقام مرتبہ عزت اور عظمت عطا کردہ گیا۔ جو میرے مصطفیٰ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا چلا گیا وہ دنیا میں رسوا ہوا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضور کی ولادت ماہ ربیع الاول میں اور حضور کا اعلان ماہ ربیع الاول میں۔ اب جب اعلان نبوت ہوا یہاں پر ابو لہب بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے۔ ولادت کے وقت ابو لہب تو موجود ہے، ابو بکر موجود نہیں۔ ابو بکر صدیق حضور کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اعلان نبوت کے وقت ابو بکر بھی موجود ہے اور ابو لہب بھی موجود ہے۔ 40 سال تک دنیا نہ جان سکی جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ 40 سال تک کسی کو پتہ نہ چلا صدیق کون ہے، زندیق کون ہے۔ جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ابو لہب نے پاک پیغمبر کو پتھر مارا تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور ابو بکر نے پاک پیغمبر کا دامن تھام لیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر تو متقی نہیں، تو متقیوں کا بھی امام ہے۔